حلیم کی محبت میں ہاں چٹکانے لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اب وہ گھنٹوں کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، وہ حلیم میں پیالے میں لیتا ہے اور لے کر جو ہے وہ جو ہے ادھر آتا اس طرح ہوتا ادھر آتا بیٹھو اوپر، سب بیٹھو اوپر، بیٹھو آرام سے بیٹھو. تو جو ہے وہ حلیم جو ہے وہ لے لیتا ہے. اب جب حلیم لے لیتا ہے تو اب وہ اس کو کھا رہا ہے. اب وہ اتنی مرچیں ہیں اس میں، فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس میں اتنی مرچی ہوتی تھی کہ وہ مرچی کی وجہ سے سی سی کی آواز آتی. بعض اوقات آپ دیکھیں اگر ہری مرچی آپ کھا لیں کیسی لگتی. میں بھی کچھ دن پہلے وہ میں ایک شوق ہے کھانے کا، تو مرچی کو میں گھر والی رکھ دیتی تو میں نے کہا اس میں جو ہے وہ کچھ دن پہلے مرچی آئی تھی تو اس میں مزہ نہیں تھا. میں نے کہا مرچی مزہ ہی نہیں ہے. تو وہ مرچی جو ہے وہ ابھی کچھ دن پہلے وہ آئی تو وہ کھائی تو بس اوپر سے نیچے تک جو ہے مزہ آ گیا. وہ جو مرچی لگی ہے، میں نے کہا کچھ میٹھا دے دو بھائی، پانی دو جلدی سے، کچھ تھوڑا سا ہلکا دو. اور وہ میں پانی پیا لیکن وہ مرچی کی وہ ایسی لگی ہوئی تھی کہ اتنی دیر تک جلن ہوتی، شدت تھی وہ. میں نے کہا یہ تو بڑی خطرناک مرچی، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے مزہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کہ وہ مرچی کیا ہوتی ہیں، وہ حلیم کیا ہوتی ہیں، مرچی ہوتی ہیں. اب وہ کھا رہا ہے اور سی بھی کر رہا ہے، ناک سے ہی پانی بہ رہا ہے، آنکھ سے ہی پانی بہ رہا ہے، اور بس وہ اس کو کھا رہا ہے، اس کو مزے آ رہے ہیں، لیکن وہ کھا رہا ہے مزے سے کھا رہا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے، دور سے ایک شخص دیکھ رہا ہے، اس کو رحم آیا تھا. وہ کہتا ہے یار کتنا بیچارہ پریشانی میں، پتہ نہیں کس نے اس کو بستی پیالہ دے دیا حوالے، اور ابھی اس کو ختم کرنا ہے بیچارے کو، رزق سے اللہ کی نعمت ہے تو یہ کھا رہا ہے، تو میں اس کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں. اب وہ جائے کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑا رو بھی نہیں، اور آپ کو منہ سے آوازیں بڑی تکلیف دہ نکل رہی ہیں، ہے نا، آپ کی ناک بھی بہ رہی ہے، اتنی آپ تکالیف میں، یہ پیالہ مجھے آپ دے دیجیے، یہ پیالہ آپ مجھے دے دیجیے تاکہ آپ میں اس کو کھا لیتا ہوں تاکہ آپ کی تکلیف ہلکی ہو جائے. وہ کہتا ہے دماغ خراب ہے تیرا، پاگل ہوا ہے، یہ ہے تجھے پتا بھی ہے میں گھنٹوں میں نے کھڑا ہوں جب جا کے یہ پیالہ میرے ہاتھ میں آیا. تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کہ ایسی جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں گر کر جاتی ہے تو باوجود تکالیف کے، پریشانیوں کے، جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے. تو جو نا ہر غم کو، ہے نا، ہر غم کو وہ سہتا ہے وہ، اور غم کو خوشی کے ساتھ سہتا ہے نا. کہنا کہ جو غم بھی ملا تیرا تحفہ سمجھ کر، وہ تحفہ کہ یہ غم آیا، اچھا یہ بیماری آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، اوہو میرے ربا نے بھیجی ہے، تو وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. کہتا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دعا بھی کرتا ہے، اس کے ازالے کی کوئی بھی کرتا ہے، لیکن جو ہے عقلی طور پر وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے رب نے یہ پریشانی بھیجی ہے نا، تو یہ میری اس میں کوئی حکمت ہوگی. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں طارق حفیظ صاحب، ان کا فون آیا، وہ اپنے گھر والوں کو لے کے کہیں بازار گئے تھے، تو وہ گھر والے آگے ہو گئے، وہ پیچھے ہو گئے، تو ان کا موبائل جو ہے وہ جب نے فون کیا اور جیب میں رکھا تو وہ جیب سے کسی نے نکال لیا. تو ان کا فون آیا کسی اور نمبر سے، یہ بہت پریشان تھے، بلکہ نمبر سارے ہوتے ہیں، اس میں آدمی کو بڑی اذیت ہوتی ہے، وہ میں بھی بھگت چکا ہوں، کتنے ایسے نمبر وہ پتہ ہی نہیں. تو بہت پریشان تھے. میں نے کہا دیکھو بھائی، تو دوبارہ میں نے کہا بھائی انا للہ پڑھو اللہ خیر کرے گا. پھر میں نے کو فون کر کے سمجھایا، میں نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ تم فون علامہ کے پاس سے لے کے آئے تھے؟ کہانی اللہ کے پاس، میں تو یہ الگ ہے. تو میں نے کہا پیسے کس نے دیے تھے؟ اللہ نے دیے تھے. تم صاحب حیثیت ہو، خدا خواہ ایسا تو نہیں کہ تم خرید نہیں سکتے اگر چلا گیا. پھر میں نے کہا تم یہ بتا دو کہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا حادثہ آنے والا تھا، کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے. میں نے کہا کوئی آتا تمہارے دکھا کے مار بھی دیتا تو میں فون بھی لے جاتا، کیا کرتے تمہاری گاڑی چھین لیتا. تو تمہارے گھر میں عافیت ہے؟ میں نے کہا کوئی ہسپتال میں، کوئی تھانے میں، کوئی جیل میں، کوئی عدالت میں، غور کرو نا ان چیزوں پر. تو بس شکر ادا ہوا کہ اللہ کوئی بات نہیں، ذرا سی چیز تھی، تکلیف تو ہوئی، انا للہ پڑھ لی. تو میں نے کہا انا للہ پڑھنے سے وہ تو مل گیا نا، اجر تو مل گیا تمہیں. آگے تھوڑا سا آگے حضرت صاحب بھی آئے اچھے سے. میں نے کہا انا للہ تم نے پڑھا تو تمہیں کیا ملا؟ اللہ کی معیت ملی، اللہ کی محبت ملی. وہ جو میں نے حضرت مولانا تقی عثمان صاحب کا پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس وقت بھی آدمی کوئی سنت عمل کر رہا ہوتا ہے
حتیٰ کہ اگر وہ بیت الخلاء جا رہا ہو اور اگر سنت کے مطابق جا رہا ہو، سر ڈھانک کے جا رہا ہو، الٹا پاؤں بائیں پاؤں لے کے اندر داخل ہو رہا ہے، دعائے معصورہ پڑھ کے جا رہا ہے، تو عین اللہ تعالیٰ کی محبت اس پر چھا رہی ہوتی. حالانکہ کس لیے جا رہا ہے؟ اپنی حوائج ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور جب تک وہ وہاں بیٹھے رہے گا، جب بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بیٹھا رہے گا، اللہ کی رحمت میں بیٹھا رہے گا. کیوں کہ وہ محبوب کے طریقے کو اختیار کر کے گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہو رہا ہے؟ وہ محبوب بن رہا ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ آپ ضرور کی اتباع کرو. اب ہر کام میں چاہے وہ جیسے ایک میں جو مثال دی بیت الخلاء کی، کہ وہ کیسی عجیب چیز نا، کہ ہم جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ بیت الخلاء جا رہے ہیں، جہاں پر جو ہے مطلب یہ کہ دعائیں پڑھ کے جاتے ہیں ہم، ہے نا، پناہ مانگ کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو وہاں بھی انسان اپنی جو ہے وہ گندگی کے اس میں بیٹھا ہوا ہے. وہاں کوئی سوتا آدمی؟ خالی کوئی بھی نہیں سوتا. عقل مند کوئی سوتا بھائی؟ کوئی بھی نہیں سوتا، ہے نا. نہ وہاں کوئی باتیں کرتا ہے، نہ وہاں کھانا کھاتا ہے. گندگی ہے نا وہاں پر. اس جگہ پہ بھی اگر وہ سنت کے مطابق جا رہا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جا رہا ہے، تو اس میں اللہ کا محبوب بن رہا ہے. عمر ڈاکٹر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کہ جب بھی سنت پہ کوئی عمل کر لو، اس کے بعد اللہ میں سے کہو کہ اے اللہ آپ نے کہا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو ہے مطلب یہ کہ میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اس کو میں اپنا محبوب بنا لوں گا. تو اے اللہ میں نے اتباع کی ہے، میں نے نقل کیے، آپ مجھے اپنا محبوب بنا لیجیے، آپ مجھے اپنا دوست بنا لیجیے، گاڑھا دوست بنا لیجیے، کہ میں آپ کا گاڑھا دوست بن جاؤں، ہے نا. تو ہر اس میں فرمایا کہ بار بار مانگو، جو بھی نیک عمل کرو اس کے بعد اللہ میں نے یہ اتباع سنت میں کیا. گھر آ رہے ہو نا، تو گھر آ رہے ہو، لیکن جیسے ہمارے ڈاکٹر صلی اللہ فرماتے تھے، گھر آئے اور بچہ جو ہے ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. اب گھر میں داخل ہوئے بچوں کو دیکھا تو ایک دم دل چاہ کے اس کو پیار کر لوں اور اٹھا لوں، گود میں لے لوں. حضرت ڈاکٹر صلی اللہ فرماتے تھے ایک لمحے کے لیے رک جاؤ اور یہ سوچو کہ میں اپنے نفس کے لیے اس کو نہیں اٹھاؤں گا، اس کو پیار نہیں کروں گا. پھر دوسرے لمحے سوچو نہیں میں اس کو پیار کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے پیار کرتے تھے، ان کو گود میں لیتے تھے، تو میں اس لیے لوں گا. فرمایا کہ ایک طرف تم اللہ کی آغوش محبت میں، ہمارے اللہ نے آگے اضافہ کیا کہ ایک طرف تم اللہ کی آغوش محبت میں ہوگے، دوسری نہیں بچہ تمہاری گود میں ہوگا، اور تم اللہ تعالیٰ کی آغوش محبت میں ہوگے. کیوں کہ تم نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ وہ طریقہ اختیار کیا جو اللہ کو محبوب ہے. ہر معاملے میں، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو، ہے نا. اب اللہ والے بھی کھاتے ہیں، ایک جو ہے عام آدمی بھی کھاتا ہے. اب کھانے کے وقت بیٹھے سوچا نہیں کھانا کھاؤں گا. کھانا کیوں کھاؤں گا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا تناول فرماتے تھے. اب کیسے کرتے تھے؟ وہ سنت اختیار کر لو. کھانا بھی کھا رہا ہو، تمہارا پیٹ بھی بھر رہا ہے نا، مزہ بھی آ رہا ہے تمہیں، اور ساتھ میں تم اللہ کے محبوب بن رہو. کتنا آسان ہے یار، کون سا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. کاروبار کرتے ہو کرو، گھر سے نکلنے سے پہلے دعا کہ میں نہیں جاؤں گا. اب کیوں جاؤں گا؟ اس لیے جاؤں گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے کاروبار کیا، تو میں سنت میں جا رہا ہوں، اور میں جو ہے ایمانداری سے کام کروں گا، اور جو روزی آئے گی اس کو حلال جو ہے جگہ پر خرچ کروں گا، ہے نا. بیوی بچوں میں خرچ کروں گا، اور بیوی بچوں میں خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے. ہمارے والے سے کسی نے کیا کہ حضرت نے بیان کیا کہ بھائی بیوی بچوں پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے. تو ایک بھولے آدمی نے کہا کہ حضرت تو پھر میں یہ صدقہ کرتا ہوں نا باہر، تو یہ میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر دیا کروں، کیا خیال ہے؟ ارے بھائی وہ صدقہ نہیں ہے، یہ اس کو صدقے مانے ثواب، صدقے مانے ثواب. تو گھر والوں پہ خرچ کرنا خوشی سے کہ اللہ نے دیا ہے تو بھائی راحت پہنچانا، یہ بھی عین سنت ہے. عین سنت ہے گھر والوں کو راحت پہنچانا، گھر والوں کی راحت کا خیال کرنا، یہ عین سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا کہ گھر میں تشریف لاتے تو کیا کرتے. یہ سب آداب معاشرت میں داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو مسکرا کے داخل ہوتے ہیں. اب مسکرا کے داخل ہو رہے ہیں، اب کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ خندہ پیشانی سے پیش آنا، مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا، گھر والوں کو مسکرا کے دینا کیا ہے؟ نہیں کسی اور کو مت دیکھ لینا، ان لیڈیز کو کہیں گے حضرت نے کہا تھا کہ مسکرا کے دیکھنا چاہیے، تو وہ کہیں گے میں اس کو کھا لیتا ہوں تاکہ آپ کی تکلیف ہلکی ہو جائے. وہ کہتا ہے دماغ خراب ہے تیرا، پاگل ہوا ہے. یہ ہے تجھے پتا بھی ہے میں گھنٹوں میں نے کھڑا ہوں
جب جا کے یہ پیالہ میرے ہاتھ میں آیا تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کہ ایسی جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں گر کر جاتی ہے تو باوجود تکالیف کے، پریشانیوں کے، جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے، تو جو نا ہر غم کو، ہے نا، ہر غم کو وہ سہتا ہے وہ، اور غم کو خوشی کے ساتھ سہتا ہے نا، کہنا کہ جو غم بھی ملا تیرا تحفہ سمجھ کر، وہ تحفہ کہ یہ غم آیا، اچھا یہ بیماری آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، اوہو میرے ربا نے بھیجی ہے، تو وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، کہتا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دعا بھی کرتا ہے، اس کے ادالے کی کوئی بھی کرتا ہے، لیکن جو ہے عقلی طور پر وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے رب نے یہ پریشانی بھیجی ہے نا، تو یہ میری اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اب ہمارے ایک دوست ہیں طارق عبید صاحب، ان کا فون آیا، وہ اپنے گھر والوں کو لے کے کہیں بازار گئے تھے، تو وہ گھر والے آگے ہو گئے، وہ پیچھے ہو گئے، تو ان کا موبائل جو ہے وہ جب نے فون کیا اور جیب میں رکھا تو وہ جیب سے کسی نے نکال لیا، تو ان کا فون آیا کسی نمبر سے، یہ بہت پریشان تھے، نمبر سارے ہوتے ہیں، اس میں آدمی کو بڑی اذیت ہوتی ہے، وہ میں بھی بھگت چکا ہوں، کتنے ایسے نمبر وہ پتہ ہی نہیں، تو بہت پریشان تھے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، تو دوبارہ میں نے کہا بھائی انا للہ پڑھو، اللہ خیر کرے گا۔ پھر میں نے کو فون کر کے سمجھایا، میں نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ تم فون اللہ میاں کے پاس سے لے کے آئے تھے؟ نہیں اللہ کے پاس، میں تو یہ الگ ہے۔ تو میں نے کہا پیسے کتنے دیے تھے؟ اللہ نے دیے تھے، تم صاحب حیثیت ہو، خدا خواہ ایسا تو نہیں کہ تم خرید نہیں سکتے اگر چلا گیا۔ پھر میں نے کہا تم یہ بتا دو کہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا حادثہ آنے والا تھا، کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی آتا تمہارے دکھا کے مار بھی دیتا تو میں فون بھی لے جاتا، کیا کرتے تمہاری گاڑی چھین لیتا، تو تمہارے گھر میں عافیت ہے؟ میں نے کہا کوئی ہسپتال میں، کوئی تھانے میں، کوئی جیل میں، کوئی عدالت میں، غور کرو نا ان چیزوں پر، تو بس شکر ادا ہوا یا اللہ کوئی بات نہیں، ذرا سی چیز تھی، تکلیف تو ہوئی، انا للہ پڑھ لی۔ تو میں نے کہا انا للہ پڑھنے سے وہ تو مل گیا نا، اجر تو مل گیا تمہیں۔ آگے تھوڑا سا آگے حضرت صاحب بھی آئے ہیں اچھے سے۔ میں نے کہا انا للہ تم نے پڑھا تو تمہیں کیا ملا؟ اللہ کی معیت ملی، اللہ کی محبت ملی۔ وہ جو میں نے حضرت مولانا تقی عثمان صاحب کا پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر رحمۃ اللہ فرماتے تھے جس وقت بھی آدمی کوئی سنت عمل کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ بیت الخلاء جا رہا ہو اور اگر سنت کے مطابق جا رہا ہو، سر ڈھانک کے جا رہا ہو، الٹا پاؤں بائیں پاؤں لے کے اندر داخل ہو رہا ہے، دعائے معصورہ پڑھ کے جا رہا ہے، تو عین اللہ تعالیٰ کی محبت اس پر چھا رہی ہوتی۔ حالانکہ کس لیے جا رہا ہے؟ اپنی حوائج ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور جب تک وہ وہاں بیٹھے رہے گا، جب بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بیٹھا رہے گا، اللہ کی رحمت میں بیٹھا رہے گا، کیوں کہ وہ محبوب کے طریقے کو اختیار کر کے گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہو رہا ہے؟ وہ محبوب بن رہا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ آپ ضرور کی اتباع کرو۔ اب ہر کام میں چاہے وہ جیسے ایک میں جو مثال دی بیت الخلاء کی، کہ وہ کیسی عجیب چیز نا، کہ ہم جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ بیت الخلاء جا رہے ہیں، جہاں پر جو ہے مطلب یہ کہ دعائیں پڑھ کے جاتے ہیں ہم، ہے نا، پناہ مانگ کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہاں بھی انسان اپنی جو ہے وہ گندگی کے اس میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں کوئی سوتا آدمی؟ خالی کوئی بھی نہیں سوتا، عقل مند کوئی سوتا بھائی؟ کوئی بھی نہیں سوتا، ہے نا، نہ وہاں کوئی باتیں کرتا ہے، نہ وہاں کھانا کھاتا ہے، گندگی ہے نا وہاں پر۔ اس جگہ پہ بھی اگر وہ سنت کے مطابق جا رہا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جا رہا ہے، تو اس میں اللہ کا محبوب بن رہا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کہ جب بھی سنت پہ کوئی عمل کر لو، اس کے بعد اللہ میں سے کہو کہ اے اللہ آپ نے کہا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو ہے مطلب یہ کہ میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اس کو میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو اے اللہ میں نے اتباع کی ہے، میں نے نقل کیے، آپ مجھے اپنا محبوب بنا لیجیے، آپ مجھے اپنا دوست بنا لیجیے، گاڑھا دوست بنا لیجیے، کہ میں آپ کا گاڑھا دوست بن جاؤں، ہے نا۔ تو ہر اس میں فرمایا کہ بار بار مانگو، جو بھی نیک عمل کرو اس کے بعد اللہ میں نے یہ اتباع سنت میں کیا۔ گھر آ رہے ہو نا، تو گھر آ رہے ہو، لیکن جیسے ہمارے ڈاکٹر صلی اللہ فرماتے تھے، گھر آئے اور بچہ جو ہے ہر ایک کو اچھا لگتا ہے،
اب گھر میں داخل ہوئے بچوں کو دیکھا تو ایک دم دل چاہ کے اس کو پیار کر لوں اور اٹھا لوں، گود میں لے لوں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب اللہ فرماتے تھے ایک لمحے کے لیے رک جاؤ اور یہ سوچو کہ میں اپنے نفس کے لیے اس کو نہیں اٹھاؤں گا، اس کو پیار نہیں کروں گا۔ پھر دوسرے لمحے سوچو نہیں میں اس کو پیار کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے پیار کرتے تھے، ان کو گود میں لیتے تھے، تو میں اس لیے لوں گا۔ فرمایا کہ ایک طرف تم اللہ کی آغوش محبت میں، ہمارے اللہ نے آگے اضافہ کیا کہ ایک طرف تم اللہ کی آغوش محبت میں ہوگے، دوسری نہیں بچہ تمہاری گود میں ہوگا اور تم اللہ تعالیٰ کی آغوش محبت میں ہوگے۔ کیوں؟ کہ تم نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ وہ طریقہ اختیار کیا جو اللہ کو محبوب ہے۔ ہر معاملے میں، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو، ہے نا، اب اللہ والے بھی کھاتے ہیں، ایک جو ہے عام آدمی بھی کھاتا ہے۔ اب کھانے کے وقت بیٹھے سوچا نہیں کھانا کھاؤں گا، کیوں کھاؤں گا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا تناول فرماتے تھے۔ اب کیسے کرتے تھے؟ وہ سنت اختیار کر لو۔ اب کھانا بھی کھا رہا ہو، تمہارا پیٹ بھی بھر رہا ہے نا، مزہ بھی آ رہا تمہیں، اور ساتھ میں تم اللہ کے محبوب بن رہو۔ کتنا آسان ہے یار، کون سا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ کاروبار کرتے ہو کرو، گھر سے نکلنے سے پہلے دعا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اب کیوں جاؤں گا؟ اس لیے جاؤں گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے کاروبار کیا، تو میں سنت میں جا رہا ہوں، اور میں جو ہے ایمانداری سے کام کروں گا، اور جو روزی آئے گی اس کو حلال جو ہے جگہ پر خرچ کروں گا، ہے نا، بیوی بچوں میں خرچ کروں گا۔ اور بیوی بچوں میں خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ ہمارے والے سے کسی نے کیا کہ حضرت نے بیان کیا کہ بھائی بیوی بچوں پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے۔ تو ایک بھولے آدمی نے کہا کہ حضرت تو پھر میں یہ صدقہ کرتا ہوں نا باہر، تو یہ میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر دیا کروں، کیا خیال ہے؟ ارے بھائی وہ صدقہ نہیں ہے، یہ اس کو صدقے مانے ثواب، صدقے مانے ثواب۔ تو گھر والوں پر خرچ کرنا خوشی سے کہ اللہ نے دیا ہے تو بھائی راحت پہنچانا، یہ بھی عین سنت ہے، عین سنت ہے۔ گھر والوں کو راحت پہنچانا، گھر والوں کی راحت کا خیال کرنا، یہ عین سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا کہ گھر میں تشریف لاتے تو کیا کرتے، یہ سب آداب معاشرت میں داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو مسکرا کے داخل ہوتے ہیں۔ اب مسکرا کے داخل ہو رہے ہیں، اب کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ خندہ پیشانی سے پیش آنا، مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا، گھر والوں کو مسکرا کے دینا، کیا ہے؟ نہیں کسی اور کو مت دیکھ لینا، ان لیڈیز کو کہیں حضرت نے کہا تھا کہ مسکرا کے دیکھنا چاہیے، تو وہ کہیں گئے تو گلے کہا میں نے بھائی ان کو نہیں کہا ہم نے، وہ کہا کہ جو مرد کو اور عورت کو یا بیوی بچوں کو مسکرا کے داخل ہونا، یا اپنے اور عزیز اقارب جو سگے محرم رشتے دار ان کو دیکھ کے خوش ہونا، ان کے محبت کی نظر سے دیکھنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ سنت ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس میں محبوب بن رہے ہیں ہر معاملے میں نا، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں۔ اب کپڑے تو آپ تبدیل کرتے ہی نا، کرے کون کتنے منع کیا، لیکن کیا کریں؟ ایک لمحے کے لیے رک جائے، نہیں یار کپڑے میں نہیں بدل رہا، ایک لمحے کے لیے حضرت فرماتے ایک لمحے، زیادہ نہیں کہ گھنٹے تک سوچتے رہو۔ جیسے وہ ایک شخص تھے، جیسے حضرت تھانوی علیہ السلام سے کہا کہ بھائی وہ بہت جلد بات سے ہر کام جلدی کرتے تھے، تو حضرت فرمایا کہ بھائی جب بھی کوئی کام کرو 3 بار سوچ لیا کرو، کام کرنے سے پہلے اس کے بعد کر لیا کرو۔ تو وہ جا رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ ریل میں، تو اسٹیشن پہ اترے تو ایک جگہ چنے والا بیچ رہا تھا، بیچارہ چنا بیچ رہا تھا، گھر والے جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اپنے نیچے اب اتر کے انہوں نے چنے تو لے لیے، پسند آ گئے ان کو لے لی، ایک دم خیال ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ 3 مرتبہ سوچ لینا کھانے سے پہلے، اب اگر کھاؤں نہ کھاؤں گاڑی ریل سل دی، اب یہ کہنے کھاؤں نہ کھاؤں، ریل گاڑی چل گئی اور وہیں کھڑے رہ گئے۔ اور فرمایا کہ حافظ صاحب بڑے بھولے ہیں، ارے میں نے یہ تھوڑی کہا تھا، ارے بندہ خدا ہم ریل کے اندر بیٹھ کر سوچ لیتا، کیا بہت پریشانی ہوئی، گھر والے ایک طرف تھے اور وہ ایک طرف تھے، بڑی مشکل ہوئی۔ تو بھائی ایسا بھی نہیں کرنا، کروں نہیں بھائی، ایک لمحے کے لیے سوچنا، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ بھائی یہ کام میں نہیں کر رہا، کروں گا، کیوں کروں گا؟ کہ اتباع سنت میں کرنا، ہر کام، چاہے وہ نوکری کرنے جا رہا آدمی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بکریاں چلائی نا، لوگوں کام کیا نا، تو یہ بھی وہ ہے، آپ اتباع سنت میں جائیے۔ آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں نیت کر لیں کہ بھائی میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں حلال روزی حاصل کروں، اور پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاروں۔ ابھی آپ کا سارا چلنا پھرنا بظاہر آپ
لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا، لیکن آپ کا تعلق معاملہ اللہ سے پڑ رہا ہے۔ اور ایک اللہ دنیا سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو دوستوں، اللہ میں ہر چھوٹی موٹی جو بھی ضرورت ہو، چاہے وہ فرمائے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو بھائی ہر کام میں کوئی کام کرنے جاؤ پہلے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں کام ہے، فلاں سے کام ہے، اے اللہ آپ اس کے دل کو نرم کر دیجیے، مجھے عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے، اے اللہ جو ہے میری روزی میں برکت دے دیجیے۔ پہلے اللہ میں سے باتیں کر لو اور اس کے بعد جاؤ، اور اس کے بعد پھر بھی راستے میں اللہ میں سے باتیں کر سکتا آدمی۔ جب وہیں بیٹھ کے اب دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اب دیکھ رہا ہے بھائی کوئی آ ہی نہیں رہا، کوئی پھٹک ہی نہیں رہا، تو کیا کرو؟ اللہ میں سے باتیں کرو، یا اللہ میں تو اسی قابل ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہو کہ اے اللہ میں تو جوتے کھانے کے قابل ہوں، میں تو جو ہے خبیث ہوں، کمی نہ ہوں، بے غیرت ہوں، مگر آہستہ کہنا، ورنہ کچھ جاتا کوئی بازار دکان میں بیٹھے آپ اپنا وہ کہہ رہے ہیں تو بڑا خبیث ہے، تو بڑا بے غیرت ہے، تو کہیں ہاں ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کہ نہیں یار تو بڑا خبیث ہے، واقعی خود کہہ رہا تھا بھائی۔ آہستہ آہستہ اللہ میں سے باتیں کرو، اور بیوی نہ سن لیں، گھر میں بھی نہیں کہنا۔ الحمد للہ فرما گھر میں بھی کہیں نہیں کہہ رہا ہے دوڑا ہے میں خبیث ہوں، میں بے غیرت ہوں، تو بیوی ہاں ہاں میں جانتی ہوں تو ہے ہی بڑا بے غیرت، تو ہے ہی خبیث، جبھی تو تم جیسے ایک بیوی نے کہا نا اپنے شوہر سے کہ آپ بہت بھولے ہیں، آپ کو کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے، تو بیوی نے کہا کہ وہ شوہر نے کہا سب سے پہلے تمہارے ابا نے بیوقوف بنایا مجھے۔ تو ہر کام میں نا ہر کام میں اتباع سنت کی نیت کر لو، جیسے ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صبح اٹھ کر اللہ سے دعا کر لو کہ اے اللہ آج جو کام بھی کروں گا آپ کی رضا کے مطابق کروں گا، آپ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں گا، یا اللہ آپ اس کو آسان فرما دیجیے، آپ اس کو سہل فرما دیجیے، یا اللہ میں اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہیں کرتا، میں آپ کے فضل سے جو ہے دعا مانگ رہا ہوں، آپ کرم فرما دیجیے۔ اب اس کے بعد جو ہے نکل جاؤ، جو بھی جو ہے مطلب یہ کہ سنتیں آہستہ آہستہ جو ہے اس رسول اکرم ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل ہی ہے۔ اس کے علاوہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ کی پیارے نبی کی پیاری سنتیں ہیں، مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنت تھی، اس کو ایک ایک شبہ روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دو، اس لیے کہ تاکہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ ایک شبہ کتنی ہوتے ہو دوستوں؟ کچھ نہیں ہوتا، اگر ایک قطرہ قطرہ کر کے دریا ہوتا ہے نا، جیسے ایک قطرہ اگر کہیں گر رہا ہے پانی کا، گرتے گرتے آخر میں گڑا ہو جاتا ہے نا، تو اس کو کیا کہیں گے کہ پہلے مطلب یہ کہ آخری خطرے نے گڑا کیا؟ نہیں، پہلا خطرہ چلا نا وہ اس کو مارتا رہا، آخر میں وہ گڑا ہو گیا۔ ایسے ہی ایک سنت، دو سنت، تین، آخر میں پوری زندگی ہماری سنت کے مطابق ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ ہر جگہ ہماری مدد کرے گا۔ کیونکہ بھائی جب اگر دنیا میں دیکھیں قاعدہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی دوست ہوتا ہے، بہت گہرا دوست ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے پڑ جاتی ہے تو کیا کرتا؟ تو فوراً مدد کو ہوتا ہے نا، فوراً اگر بھائی وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا دوست ہے، اس کو جو پریشانی اور پہنچو، تو اللہ تعالیٰ کے جب ہم دوست بن جائیں گے، اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا، تو ہر کام میں ہماری برکت ہوگی، ہر کام میں ہماری آسانیاں ہوں گی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ایسی آسانی کریں گے آپ وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کے دوست بن گئے، بڑے کے دوست بنے نا۔ دنیا میں اگر کسی صدر اور یہ گورنر کے دوست بن جاؤ تو ایسا کر جاتا ہے کہ ان کو ایسا ہو جاتا ہے بس پتہ نہیں کیا ہو گیا، زمین پھاڑ کے نکل جائے گا۔ لیکن اللہ کے دوست بن جاؤ تو پھر سارے کام بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کو دوست فرما لیجیے، اے اللہ اپنا دوست بنا لیجیے، اور دوستی کے قدر انتہا تک والی صدیقہ بنا لیجیے۔ آپ ہماری وجائی ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہماری تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیے۔ اے اللہ حلال کی شادہ روزی برکت والی عافیت والی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے، یہ کرونا کے وبا کو ختم فرما دیجیے، اس سے ہماری جان چھڑا دیجیے۔ اے اللہ کرم فرما دیجیے، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے۔ اے اللہ کراچی کا جو اجتماع ہونے والا ہے انتہائی درجے میں قبول فرمائیے، سب شرکاء کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جانے والوں کو قبول فرمائیے، جانے والوں اور کام کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائیے۔ وہ وہاں پہ جو لوگوں نے محنتیں کی اور ابھی تک محنت کر رہے ہیں، اس کو وہاں پر آسانیوں کے لیے لوگوں کی، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کو ایک دوسرے کا رفیق بنا دیجیے، فریق بننے سے بچائیے، کم از کم دعا گو رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ
فریق بننے سے بچائیے، اللہ فریق بننے سے بچائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام آمین۔ بنو